نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا معجزہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام کا ایسا کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ معراج شریف یقیناً ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی وسعتوں کی معرفت اسے ہی حاصل کہ جس کو یہ فضیلت معراج حاصل ہوئی، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یا جس نے معراج کروائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ۔ جس طرح قطرے میں سمندر، ذرے میں آفتاب سما نہیں سکتا، اسی طرح عقل انسانی کی رسائی بھی محدود و مقید ہے۔ تو واقع معراج کی کامل معرفت، اس کا ادراک یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم اس موضوع پر حرف آخر نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کے سلسلے میں مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء و رسول کو بے شمار خوبیوں کمالات کے ساتھ اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا ہے کہ جن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر بے شمار لوگ منور و فیضیاب اور مائل بدین ہوئے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر ترین بنانے میں کامیاب و کامران ہوئے۔ جہاں کثیر افراد درجہ ہدایت پر فائز ہوئے، وہیں ایسے افراد بھی تقریباً ہر زمانے میں پائے گئے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام نے انہیں تبلیغ دین فرمائی، دعوی نبوت کا اظہار فرما کر دین خدا کا پیغام ان تک پہنچایا، تو لوگوں نے ان سے دعوی نبوت میں صداقت پر دلیل طلب کی، یعنی ان کے سچا نبی ہونے کی دلیل مانگی۔ چنانچہ ان کے اعتراضات کے جواب میں انبیاء کرام علیہم السلام سے ایسے افعال ظہور پذیر ہوئے کہ جو خارق عادت تھے، یعنی جس کی مثل لانے سے بشریت عاجز تھی، جو بشری تقاضوں کے تحت ممکن ہی نہ تھے۔ ایسے اعمال و افعال انبیاء کرام علیہم السلام سے ظاہر ہوئے اور انہی خارق عادت اعمال کو، خلاف عادت افعال کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں، وہیں ایک معجزہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ معراج بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیے گئے معجزات بے مثل ہے، حامل فضیلت ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا معجزہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام کا ایسا کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ معراج شریف یقیناً ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی وسعتوں کی معرفت اسے ہی حاصل کہ جس کو یہ فضیلت معراج حاصل ہوئی، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یا جس نے معراج کروائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح قطرے میں سمندر، ذرے میں آفتاب سما نہیں سکتا، اسی طرح عقل انسانی کی رسائی بھی محدود و مقید ہے۔ تو واقع معراج کی کامل معرفت، اس کا ادراک یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم اس موضوع پر حرف آخر نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے فیض کے طفیل قرآن اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس موضوع پر یعنی واقعہ معراج پر بحیثیت وسعت علم کلام کی کوشش ضرور کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ عمل ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ و سبب بن جائے۔ واقعہ معراج بیان کرنے سے پہلے ہم واقعہ معراج کا پس منظر ضرور پیش کریں گے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کیوں کروائی گئی۔ تو اس ساری بحث کا مختصراً قصہ یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ دین کا پرچار فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے ساتھ ہی اہل کفر کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اذیت و تکالیف دیے جانے کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت حق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں
اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتے ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادر افراد بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور اسلام کی شمع، اسلام کا نور جب ان قبائل میں پہنچنے لگا تو اس وقت کفار نے یہ منصوبہ بنایا اور ایک معاہدہ لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھا جائے۔ چنانچہ پھر یہ ایک معاہدہ لکھ کر قریش کے تمام سرداران اس معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، اور اس معاہدے کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر آویزہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کعبۃ اللہ شریف کے قریب ایک گھاٹی جسے شعب ابی طالب سے موسوم کیا جاتا ہے، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان 3 سال تک محصور و مقید ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ صرف ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اعلان نبوت کے 10ویں سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر 5ویں دن حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر چونکہ یہ غم کا سال تھا، لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی رنج و غم کا سال۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت اذیت و تکالیف کا سامنا فرمایا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت غمگین تھے، چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرحت کی خاطر، رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسکین قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسرا و معراج سے سرفراز فرمایا۔ اسی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شرفیت ثابت ہوتی ہے۔ اس پس منظر کی معرفت کے بعد چونکہ ہمارا موضوع سخن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ہم اپنے کلام کا آغاز لفظ معراج کی تعریف سے کریں گے۔ معراج کی تعریف میں علامہ تفتازانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حالت بیداری میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں تک جانا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا آپ کا جانا، یہ معراج ہے اور یہ حق ہے۔ معراج کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ شرف نیند کی حالت میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہ معراج کی شرعی تعریف ہے، لہذا اس پر پختہ یقین رکھنا، اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ معراج کی اس تعریف کے بعد ثبوت معراج پر کلام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات کے جو راتوں رات اپنے بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ معراج کی شب سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی تک کا سفر رات کے ایک مختصر حصے میں آپ نے ادا فرمایا ہے، اور اس سفر کو سفر اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ سفر یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کعبۃ اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، لہذا اس پر اعتقاد رکھنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو ایسا شخص مثل ابو جہل ہے کہ اس نے بھی یقین نہیں کیا تھا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، یہ انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ البتہ مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کی معراج یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آسمانی دنیا کی سیر فرمانا، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، منازل قرب وغیرہ میں پہنچنا، یہ سارے امور چونکہ حدیث مشہور سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی ان امور کا یا کسی ایک امر کا، کسی ایک معاملے کا انکار کرتا ہے، اس سفر کا انکار کرتا ہے،
تو ایسا شخص گمراہ و بددین قرار دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ ممکن ہے کہ عقل انسانی اس سفر پر اعتراض کرے، ممکن ہے کہ نادان لوگ یہ اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سفر ادا فرمایا، یعنی مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا کم و بیش 2000 میل کا ایسا سفر جسے سابقہ زمانے کے اعتبار سے ہفتوں مہینوں میں طے کیا جاتا تھا، وہ کثیر مسافت محض قلیل مدت رات کے ایک مختصر لمحے میں کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ میں ایک نقطہ خاص بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو قلیل عرصے میں یہ سفر طے کروایا، تو اب اس پر اعتراض کرنا یا قلیل عرصے میں اس معجزے کے ہونے پر تعجب کرنا یقیناً سخت حماقت ہے۔ یاد رکھیں کہ جس رب کا اپنی شان کے لائق کن فرمانا ہی کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں لانے کے سلسلے میں کافی ہو، اس قادر مطلق ذات کے لیے کوئی بھی شے ناممکن نہیں۔ جو رب اصحاب کہف کے 309 سال غار میں گزارے جانے کے باوجود ان کے اجسام کو، ان کے بدنوں کو پہلے کی طرح تر و تازہ، ان کو توانا رکھنے پر قادر ہو، اس ذات کے لیے بھلا کیا مشکل؟ جو رب اتنے طویل عرصے کو، یعنی ان اصحاب کہف کی نظر میں محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہنے کے گمان کرانے پر قادر ہو، اس ذات کے لیے سفر معراج کچھ بعید نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس معراج کا یہ تمام سفر رات کے ایک مختصر حصے میں ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت سے خارج نہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو یہ تو ہم نے سورہ اسرا کے تحت ثبوت معراج پر کلام کیا۔ اسی طرح سورہ نجم میں بھی معراج شریف سے متعلق ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے کی کہ جب وہ نیچے اترے، یعنی معراج سے نیچے اترے۔ یہ آیت مبارکہ بھی معراج کے ثبوت پر واضح دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں لفظ نجم وارد ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے نجم سے ثریا ستارہ مراد لیا ہے، بعض نے قرآن کریم کو مراد لیا ہے، اور بھی اقوال ہے، لیکن اکثر مفسرین نے نجم سے، لفظ نجم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو مراد لیا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں لفظ ہوا بھی وارد ہوا ہے، اور اس لفظ کے معنی میں علماء اسلام بیان فرماتے ہیں کہ لفظ ہوا کا معنی واپس آنا ہے، اور واپس آنا تبھی ممکن ہے کہ جب جانا پایا جائے۔ چنانچہ اب آیت کا معنی و مفہوم یہ ہوا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے کی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ جب وہ نیچے اترے، یعنی جب وہ معراج کی شب اوپر جا کر، یعنی انتہائی بلندیوں کو، رفعتوں کو چھو کر زمین پر وہ واپس تشریف لائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نجم کی یہ ابتدائی آیت کریمہ بھی ثبوت معراج پر واضح دلالت کرتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ میں رات کے مختصر حصے میں معراج کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ رات ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیں کہ رات میں معراج کے حوالے سے علماء اسلام نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ رات کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخشش نوازشوں کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت خلوت اور اختصاص کا وقت ہوتا ہے، اپنے محبوبین سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔
لیلۃ القدر کا تعلق بھی رات سے ہے، مہینے کی ابتدا بھی رات ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو جن اوصاف و کمالات سے، جن کرامات سے نوازا ہے، وہ رات کے وقت میں نوازا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی زیادہ تر انعامات رات کے وقت میں عطا فرمائے گئے ہیں، جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، یہ معجزہ بھی رات میں عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جنات کا ایمان لانا بھی رات میں ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت رات میں فرمائی۔ اسی طرح غار ثور کی طرف آپ کی روانگی بھی رات میں ہوئی۔ اسی طرح روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر سفر رات میں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رات کا وقت دن کے وقت سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات قرآنیہ میں رات کو دن پر مقدم فرمایا ہے۔ رات کا وقت زیادہ عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، تو معراج کا انعام بھی رات میں عطا کیا گیا۔ اسی طرح دن کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، تو عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رات میں معجزہ عطا ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس امت کو اس ابتلا سے، اس آزمائش سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت معراج ہونے سے معراج کی تصدیق کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا سبب ثابت ہوا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہو گیا۔ اور اگر دن میں معراج ہوتی تو سب مشاہدہ کر لیتے اور مومنین و منکرین میں پھر امتیاز باقی نہ ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء اسلام نے رات میں معراج کے حوالے سے بے شمار وجوہات ذکر فرمائی ہے، اور جہاں بے شمار حکمتیں بیان فرمائی، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ معراج ایمان بالغیب کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر دن میں معراج کروائی جاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمانوں کی سیر کو نکلنے کو دیکھ کر آزمائش و امتحان ہی باقی نہ رہتا، بلکہ سبھی مشاہدہ کر لیتے اور مومنین و منکرین میں امتیاز نہ ہوتا۔ اور چونکہ ابتلا یعنی آزمائش میں مبتلا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، لہذا اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی میں یہ بات تھی کہ کون مومن ہے، کون منکر، کون صدیق ہے، کون ابو جہل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی عادت کریمہ کے مطابق اس آزمائش میں مبتلا فرما کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ ظاہر فرما دیا کہ جس نے بغیر دیکھے سب سے پہلے تصدیق کی وہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنا، اور جو عقل کے ترازو پر ہی ٹٹولتا رہا وہ ابو جہل بن گیا۔ اب انشاءاللہ العزیز تاریخ معراج پر ہم کلام کریں گے۔ اس حوالے سے مختلف علماء اسلام کی مختلف آراء ہے۔ بعض علماء اسلام کے نزدیک ربیع الاخر میں معراج ہوئی، بعض کے نزدیک رمضان المبارک میں، بعض کے نزدیک شوال میں، اسی طرح دیگر اور بھی اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسلام کے نزدیک بعثت کے 11ویں سال ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو آدھی رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسرا و معراج سے سرفراز فرمائے گئے، اور اسی تاریخ پر تمام عرب و عجم کا اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پر اہل ایمان، اہل اسلام اس رات کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر و اذکار، نوافل و دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض افراد کے اذہان میں یہ بات آئے یا وہ اعتراض کرے کہ معراج کا ذکر قرآن اور حدیث میں تو ہے، لیکن اس کی تاریخ قرآن کریم یا حدیث کریمہ میں کیوں موجود نہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ واقعہ معراج کی تاریخ کا تذکرہ نہ ملنا یہ کسی حیرت و تعجب کی بات نہیں، بلکہ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں ان کی تاریخ بیان نہیں ہوئی، بلکہ مورخین یعنی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہی کسی واقعے کی کوئی تاریخ بیان فرماتے ہیں۔ لہذا اس قسم کے اعتراضات در حقیقت ضیاع وقت کے مترادف ہے۔ تو ایسے افراد پر لازم ہے کہ وہ اصل مقصد کو جانیں، اور وہ یہ کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفعت و شان کا بیان ہے۔
قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ سے معراج کے ثبوت کے بعد مختلف احادیث طیبہ سے ثابت واقعہ معراج بیان کریں گے، لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ مکمل واقعہ معراج مکمل تفصیل کے ساتھ کسی ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں، یعنی کوئی ایک ایسی حدیث کہ جس میں مسجد اقصی تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہو، شق صدر کا بھی ذکر ہو، براق کا بھی ذکر ہو، موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھنے کا بھی ذکر ہو، برزخ کے واقعات و مشاہدات کا بھی ذکر ہو، تو یہ تمام تفاصیل کسی ایک حدیث میں مکمل طور پر بیان نہیں ہوئی، کیونکہ کسی حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہے تو کسی دوسری حدیث میں اس چیز کا ذکر ہی نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی بار مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی صلاحیت، ان کی استعداد کے مطابق واقعہ معراج بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے براق کا ذکر نہیں فرمایا، کسی کے سامنے شق صدر بیان نہ فرمایا، تو کسی کے سامنے دیگر اور چیزوں کا آپ نے حکمتاً مصلحتاً اظہار نہیں فرمایا، اور اسی وجہ سے ہمیں مختلف احادیث میں بظاہر تعرض نظر آتا ہے۔ بہرحال اس تمام وضاحت کے بعد اب ہم مختلف روایات سے ثابت واقعہ معراج کو بالترتیب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث معراج کی ابتدا کلمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سونے کا ایک ایسا تشت لایا گیا کہ جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر قلب مبارکہ کو زمزم کے پانی سے غسل دیا گیا، پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، پھر اس دل کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ حدیث معراج کے اس جز میں شق صدر کا ذکر ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک خارق عادت معاملہ تھا، لہذا اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی چیز بعید نہیں، وہ ہر ممکنات پر قادر ہے۔ تو حدیث معراج کے اس جز میں شق صدر کا ذکر ہوا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ ہے کہ آپ کا شق صدر ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ بھی فرما رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ اس شق صدر میں نہ تو خون جاری ہوا، نہ ہی کسی قسم کی تکلیف و درد۔ عام طور پر اگر انسان کو کوئی معمولی چوٹ بھی لگ جائے تو تکلیف سہی نہیں جاتی، بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس مقام پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شق صدر کا ہونا اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب سے کسی بھی قسم کے کرب و بے چینی، تکلیف کا اظہار نہ فرمانا، اور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا از خود ملاحظہ فرمانا، دیکھنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ایک عام انسان نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم افضل البشر ہے۔ آپ کا حال اور مقام تمام لوگوں سے بلند ہے، تمام لوگوں سے عرفا و اعلیٰ ہے۔ پھر حدیث معراج میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید کلر کا تھا کہ جو گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا، جو منتہائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اس جز میں براق کا ذکر ہوا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر معراج کے سلسلے میں سب سے پہلی جس سواری کا انتخاب ہوا وہ براق ہے۔ چونکہ یہ سفر معراج کی پہلی سواری ہے، لہذا سب سے پہلے اس یعنی براق کی تعریف، اس کی حیت پر ہم اس کی رفتار پر کلام کریں گے۔ براق کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ براق برق یا بریق سے بنا ہے۔ اگر برق سے مراد لیا جائے تو چونکہ برق بجلی کو کہتے ہیں اور بجلی میں خصوصیت اس کی تیز رفتاری ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ براق بجلی کی مثل تیز رفتار تھا۔ اور اگر بریق سے مشتق مانے تو اب اس سے مراد چمک اور روشنی ہے، یعنی براق ایک سفید اور چمکدار جانور تھا۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ براق ایک ایسا سفید رنگ کا اور بجلی کی طرح تیز رفتار جانور تھا، انہی خصوصیت کی وجہ سے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کریمہ میں ابید کا لفظ بھی آیا ہے،
یعنی براق سفید تھا۔ براق کو ابیض یعنی سفید رنگ میں لانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس بارے میں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم عالم کے کائنات کے تمام رنگوں کا جائزہ لیں تو یہی کلر یعنی سفید کلر سب پر حاوی نظر آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر کلر اسی سے بنتا ہے تو برا نہ ہوگا۔ لہذا ایک حکمت تو یہ ظاہر ہوئی کہ چونکہ تمام رنگوں کی اصل یہی سفید کلر ہوتا ہے، اسی وجہ سے گویا کہ براق کو ابیض یعنی سفید کلر میں لایا گیا۔ یا اس کی ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفید رنگ محبوب تھا، لہذا سفر معراج کی سواری کا کلر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند کے مطابق رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں براق کے قد کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کا قد گدھے اور کھچر کے درمیانی تھا۔ اس درمیانی قد کی حکمت کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس براق پر سوار ہونے میں آسانی رہے، آپ کو ملال نہ ہو، کیونکہ اونچی سواری سے عمومی طور پر طبعی طور پر وحشت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسکین کی خاطر اس درمیانی قد کے جانور کا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی وحشت محسوس نہ ہو۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ براق منتہائی نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے، یعنی براق کی تیز رفتاری کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ براق کے قدم تا حد نگاہ پہنچتے تھے، یعنی جہاں تک ہماری نظر جائے وہاں تک براق کا ایک قدم۔ گویا کہ جب ہم اپنی نظر اٹھاتے ہیں تو ہماری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ زمین سے آسمان تک براق کا ایک قدم، یعنی ایک قدم زمین پر تو آنکھ جھپکتے ہی اس کا دوسرا قدم آسمان پر پہنچ گیا۔ گویا کہ اس نے 7 آسمانوں کو 7 قدموں میں طے کر لیا۔ اسی طرح یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا اظہار بھی ہے، کیونکہ عام طور پر گدھے اور کھچر عموماً سست رفتار ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیانی قد کے جانور کو یعنی براق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت تیز رفتار بنا کر ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، ورنہ اتنی تیز رفتاری کسی جانور کی عادتاً صفت نہیں ہوتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا اظہار مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے براق کو اس قدر تیز رفتار بنا دیا کہ عقل والے بھی حیران رہ جائیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ معراج کے سلسلے میں براق کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا اس براق کے بغیر سفر معراج ممکن نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی واسطے کے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفر معراج کی سعادت عطا فرمائے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا براق پر سوار ہونا رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعزاز کے لیے تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و تکریم کے سبب براق پر سفر کرایا گیا ہے، کیونکہ پیدل چلنے والے کی بنسبت سواری پر سفر کرنے والا یہ زیادہ معزز ہوتا ہے، زیادہ مکرم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر معراج کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق کی سواری کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اب تک کی گئی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ براق کی ہیئت، اس کی کیفیت کے بارے میں مختلف اقوال ذکر ہوئے ہیں۔ اس کی حقیقی کامل معرفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی عطا سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ سفر معراج ایک عظیم سفر تھا، لہذا صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عظیم بے مثل سواری کا اہتمام کیا گیا۔ ایک ایسا جانور جو برق رفتاری سے بجلی کی تیزی کے ساتھ سفر کی صلاحیت رکھتا تھا، تا حد نگاہ اس کا قدم ہوتا تھا، ایک ایسا جانور کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس حدیث کریمہ پر حرف آخر کرتے ہیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جیسا جانور میں نے پہلے نہ دیکھا اور میں اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ پھر حدیث معراج میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہو کر روانہ ہوا،
راستے میں کثیب احمر کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے طرف سے گزر ہوا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اس جز سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام بعد وصال زندہ ہوتے ہیں اور عبادات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اگرچہ یہ عبادات کی ادائیگی شرعی تکلف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے عبادات کی ادائیگی کرتے ہیں، جو یقیناً ان کے درجات کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پر یعنی براق پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے یعنی براق کو اس حلقے سے باندھا کہ جس سے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اس جز میں بیت المقدس کا ذکر ہوا ہے۔ بیت المقدس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس بارے میں یاد رکھیں کہ بیت المقدس سرزمین فلسطین میں عبادت کے ایک معروف مقام مسجد اقصی کا نام ہے۔ اسے بیت المقدس یعنی متبرک گھر بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس یعنی پاک مقام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے یروشلم یا ایلیا وغیرہ کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کے نزدیک بیت المقدس ہی سے اسے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مقام پر چونکہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء و صالحین کے کثیر مزارات ہیں، ان کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، اسی لیے اسے قدس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ بیت المقدس کو دین اسلام میں بڑا اعزاز، بڑا اکرام حاصل ہے، قرآن اور حدیث میں بھی اس کا کثیر ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں اس یعنی بیت المقدس کا ذکر خیر فرمانا اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح کثیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ وہی متبرک مقام ہے کہ جس کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تحویل قبلہ سے پہلے 16-17 مہینے اس کی طرف رخ مبارک فرما کر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس کی فضیلت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت المقدس سے حج یا عمرے کا احرام باندھے گا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی جو شخص پہلے بیت المقدس کی زیارت کے لیے جائے پھر وہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو اور حج یا عمرہ کرے تو ایسے افراد کے لیے یہ بشارت ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کی فضیلت ہے کہ دجال ساری دنیا میں جائے گا لیکن مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور بیت المقدس میں وہ داخل نہ ہوگا۔ مزید سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے، مکہ کی مسجد یعنی مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی اور بیت المقدس کی مسجد۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا عام مساجد میں 500 نمازیں پڑھنے کے قائم مقام قرار دی گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں بے شمار مقامات پر بیت المقدس کا ذکر وارد ہوا ہے۔ بیت المقدس کی اہمیت، افادیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس متبرک مقام کو نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں، یہودیوں کے نزدیک بھی بیت المقدس متبرک مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ پھر حدیث معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعتیں نمازیں پڑھی۔ یعنی جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے تو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس میں 2 رکعتیں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہاں یہ نقطہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو براہ راست مکہ المکرمہ سے براہ راست اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
بلکہ حرم کعبہ سے مسجد اقصی کا سفر طے کروایا، اور اس کی علماء اسلام نے بے شمار حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امام الانبیاء کے وصف سے موصوف قرار دیے جائے، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت و شرفیت کا اظہار ہو جائے۔ اسی طرح اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد اقصی آئے بغیر ہی ڈائریکٹ تشریف لے جاتے تو یقیناً اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج تو ہوتی، لیکن دیگر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی معراج نہ ہوتی۔ اسی طرح آسمانوں کی معراج نہ ہوتی، سدرۃ المنتہا کی معراج نہ ہوتی، عرش کی معراج نہ ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج کی شب بیت المقدس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ پھر حدیث معراج میں ذکر ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ دونوں انبیاء کرام خالہ زاد ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کی جانب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ساتوں آسمانوں پر صرف 7 انبیاء کرام علیہ السلام سے ہی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے یہ قائدین انبیاء ہے، یعنی یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قیادت فرما رہے تھے۔ مثلا پہلے آسمان کی قیادت حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے تھے، اور بھی بے شمار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح آسمانوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر استقبال کے لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ جب ہر آسمان پر آسمانی دنیا کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف پیش کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، یعنی ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہر آسمانی دنیا کے دروازے پر پوچھا جاتا ہے، تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعارف پیش کیا جاتا ہے تو آسمانی دنیا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ مکالمہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آسمانی دنیا کا دروازہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کے بغیر نہیں کھلتا، اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلتا ہے۔ اسی نام کی برکت و توسل سے توبہ کی قبولیت ہوتی ہے، اسی نام کی برکت سے اندھیری قبر میں اجالا ہوتا ہے، اسی نام کی برکت سے شفاعت کا باب کھلے گا، اسی نام کی برکت سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس نام کی برکت سے بے حساب داخل جنت فرمائے۔ پھر حدیث معراج میں سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر آپ روانہ ہوئے، یعنی نماز کی ادائیگی کے بعد جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لائے۔ ایک برتن میں شراب تھی، یعنی جنتی شراب تھی کہ جو بالکل حلال ہے، اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ حدیث معراج کے اس جز میں نبی کریم علیہ السلام کا دودھ اختیار فرمانے کے بارے میں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی پہلی غذا دودھ ہوتا ہے، اور دودھ کا کلر سفید ہوتا ہے، اور سفید کلر ہر کلر کی اصل ہوتا ہے۔ گویا کہ اس مقام پر دودھ کی شکل میں دین فطرت کو، دین اسلام کو دکھایا گیا ہے۔ یعنی جس طرح بدن انسانی کی پرورش و کمال میں دودھ کلیدی و بنیادی کردار کا حامل ہوتا ہے، اسی طرح فطرت
یعنی دین فطرت، دین اسلام انسان کی فلاح و کامرانی کا واحد ذریعہ و سبب ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی فلاح و کامرانی کا طالب ہے، اخروی نجات کا خواہش مند ہے، تو وہ دین فطرت کو یعنی دین اسلام کو اختیار کرے، اس پر ثابت قدم رہے، اس پر گامزن رہے، انشاءاللہ نجات یقینی ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اس کے پتے یعنی سدرۃ المنتہا کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ حدیث معراج کے اس جز میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا ہے۔ سدرہ کا مطلب بیری کا درخت اور منتہا کا مطلب آخری کنارہ ہے، لہذا سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہوا کہ بیری کا ایک ایسا درخت کہ جو بالکل آخری کنارے پر ہو۔ گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے آسمان سے بالترتیب 7ویں آسمان کی طرف آپ تشریف لے گئے، تو پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا یعنی ایک انتہا درجے، انتہائی حد پر موجود بیری کے درخت کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد کا سفر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اکیلے طے فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم کہ سدرۃ المنتہا کے ماورا کیا ہے۔ اسی سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت، آپ کی شرفیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق میں ہر ایک کے لیے ایک حد مقرر فرما رکھی ہے، کوئی بھی اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں دیگر مخلوق کی طرح کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بیری کے درخت کے بارے میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے ہیں اور اس کے پھل بیر کی طرح اور بڑے گھڑے کے برابر تھے، لیکن اس درخت کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے پھلوں کی نوعیت کیا ہے، یہ ہماری عقول سے ماورا ہے۔ یہ سارے امور متشابہات سے ہے، یہ ایک راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی حقیقت سے واقف ہے، تو ہمیں غور کرنے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ نہ تو اس میں ہمارے لیے کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ ہی اخروی منفعت۔ ہاں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا ہے، لہذا ہم اس کے حق ہونے، سچ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید حدیث معراج میں بیان ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پاتے ہیں، یعنی آج کی شب ایک ایسا معجزہ عطا ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاصہ ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں، لیکن صحیح مذہب کے مطابق اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ مثلا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رأى محمد ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اور حلفیہ بیان دیتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج کی شب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حالت بیداری میں اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے لائق دیدار فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے، دیگر کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، اگر قلبی دیدار کی بات کی جائے، خواب میں دیدار کی بات کی جائے،
تو یہ تو دنیا میں دیگر کے لیے بھی ممکن ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ بے شمار صالحین امت کے بارے میں یہ منقول ہے، یہ ثابت ہے کہ ان کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 بار زیارت ہوئی ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ رہی بات آخرت کی، تو آخرت میں ہر مومن، ہر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے لائق دیدار کرے گا، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جنت کے بعد تمہاری اور کوئی خواہش ہے کہ جس کو میں پورا کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہم کو جنت عطا نہیں فرمائی؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے یعنی جنتیوں اور اپنی ذات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے درمیان سے حجاب کو اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی شان کے لائق دیدار کریں گے۔ دنیا میں عام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھیں فانی ہیں، فنا ہونے والی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ باقی ہے۔ تو ہم ان فانی آنکھوں سے باقی کے جلووں کا نظارہ نہیں کر سکتے، لیکن جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اب وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہوگی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان پر کبھی بھی موت نہ آئے گی، لہذا اب اہل جنت کی آنکھیں بھی باقی رہے گی۔ تو اب اس اعتبار سے وہ اللہ رب العزت جو باقی ہے اس کے جلووں کا، اس کی شان کے لائق وہ نظارہ بھی کر لیں گے۔ پھر حدیث معراج میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی۔ جب نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امت کے حق میں تخفیف کا سوال کیا، اور اس طرح بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف حضوریت حاصل ہوتا رہا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 نمازیں معاف فرما دی، 5 نمازوں کا حکم باقی رکھا۔ یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ معلوم ہوا کہ 50 نمازوں سے 5 نمازوں کی تخفیف کا ہونا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش، ان کے توسل، ان کی مدد و نصرت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ایک نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے کم و بیش 3000 سال بعد بھی اس امت کی مدد و نصرت پر قدرت رکھتے ہوں، تو جو نبی امام الانبیاء ہو، جو نبی خاتم الانبیاء ہو، جو نبی وجہ تخلیق کائنات ہو، ایسا نبی کیوں کر مسلمانوں کا حامی و مددگار نہیں ہو سکتا؟ اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ محترم حاضرین و سامعین، معراج کی شب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت، جہنم، عالم برزخ میں پیش آنے والے بے شمار واقعات دکھائے گئے، بہت سے مشاہدات کرائے گئے جن کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ جس قدر احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہے، جس قدر جنت، جہنم، عالم برزخ میں ہونے والے واقعات و مشاہدات سے متعلق جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، اسے ہم بیان کریں گے۔ چنانچہ معراج کی شب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک مشاہدہ تو یہ کرایا گیا، بعض لوگوں کے ہونٹ کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں کہ جو لوگوں کو تو برائیوں سے روکتے تھے لیکن خود برائیوں سے نہیں رکتے تھے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر گر پڑے گی
اور وہ اس طرح گردش کرے گا کہ جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ اے فلاں شخص، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص جواب دے گا، ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے تو روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسے واعظین، ایسے علماء، ایسے مذہبی رہنما پیشوا، ایسے لوگ کہ جن کی جلوت و خلوت میں تضاد ہو، جو جلوت میں تو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہوں، نیکی کی دعوت دیتے ہوں، بہت دیندار، بہت نیکوکار بننے کا اظہار کرتے ہو، لیکن جہاں ان کو خلوت میسر ہوتی ہے، جہاں یہ مخلوق سے مخفی ہوتے ہیں، جہاں یہ اپنے ہم ذہن ہم خیال شیاطین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو وہیں یہ نام نہاد واعظین، نام نہاد علماء، نام نہاد مذہبی رہنما پیشوا، نام نہاد مصلحین خود برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں، حقوق ربانی سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں۔ ایسے واعظین کو، ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنے اس قبیح عمل سے باز رہنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں ان کا بھیانک انجام ان کا مقدر ہوگا۔ اسی طرح معراج کی شب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو مشاہدات کرائے گئے، جو دل دہلا دینے والے مناظر دکھائے گئے، جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا دکھایا گیا، ان میں غیبت کرنے والے بھی تھے، لوگوں کی عزت پامال کرنے والے بھی تھے، یتیموں کا ظلمن مال کھانے والے بھی تھے، سود کھانے والے بھی تھے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے بھی تھے، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کو گالیاں دینے والے بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ تمام افراد، اسی طرح اور بھی دیگر قسم کے افراد کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا کہ جن کو بھیانک عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج کی شب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں بے شمار لوگوں کو ان کی شامت اعمال کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا دیکھا، تو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت میں تقوی اختیار کرنے والے صالحین کو نیک اعمال کے نتیجے میں درجات کی بلندیوں پر فائز بھی ملاحظہ فرمایا ہے۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی شب ایک شخص کو عرش کے نور میں ڈوبا دیکھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مساجد میں لگا رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دی۔ اسی طرح اور بھی بے شمار روایات ہیں کہ جن کی تفصیل بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ پر اپنے کلام کا اختتام کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کیا کیا دیکھا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ ٹھہروں، اتنا عرصہ رکوں کہ جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رکے، یعنی 1000 سال تک، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات، وہ مشاہدات بتاؤں، تو بھی وہ واقعات ختم نہ ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کی شب بے شمار واقعات ملاحظہ فرمائے ہیں جن کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔